اسی طرح کا ایک منظر میں پشاور کے ایک نواحی گاؤں میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت معاملہ دو پارٹیوں میں خون بہا کی ادائیگی کا تھا۔ کچھ دیر تک سردار بشر گل اور لنگر خان کے بھائی میں بات ہوتی رہی، پھر لنگر خان کا بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دو افراد اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب لے گئے۔ آثار سے ظاہر تھا کہ لنگر خان کے لیے رحم کی یہ اپیل مسترد ہو گئی ہے۔ ہجوم میں اب بے قراری نظر آ رہی تھی۔ تماشائیوں میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو لنگر خان کو رحم کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ زیادہ تر نگاہیں دلچسپی کا اظہار کر رہی تھیں یا ان میں لنگر خان کے لیے قہر کے جذبات معجزن تھے۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا، لنگر خان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا برادر، وہ 4 عدد گھوڑا دیکھ رہا ہے تم؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاروں گھوڑا بھاگے گا اور اس بدبخت کا جسم پھاڑ کر پھینک دے گا۔ گھوڑے جسم پھاڑ کر پھینک دیں گے؟ یہ بات فوراً میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب 2 افراد نے لنگر خان کے پاؤں سے نائلون کے مضبوط رسے باندھنے شروع کیے تو آنے والے لمحوں کا خونین نقشہ میری نگاہوں کے سامنے کھنچ گیا۔ خدا کی پناہ، ایک نہایت ہولناک منظر یہاں دیدہ و دل کا امتحان لینے والا تھا۔ لنگر خان کی دونوں ٹانگوں کو 2 گھوڑوں نے مخالف سمت میں کھینچنا تھا، اور اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ نسیم حجازی کے ناول آخری چٹان میں تاتاریوں کے ظلم و ستم کا باب ایسے ہی خوچنکا واقعات سے عبارت تھا۔ تاتاری سمرقند و بخارا کے اسیران کو اسی طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک روز یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ پڑھنے، سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق اس روز مجھ پر پوری طرح عیاں ہوا۔ میں نے لنگر خان کا زردی مائل سفید چہرہ دیکھا، اس کی اندر کو دھسی آنکھیں، خشک ہونٹ، منتشر بال۔ وہ چند گھنٹوں میں ہفتوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ قدرت بھی انسان کو کیا کیا تماشے دکھاتی ہے۔ یہی لنگر خان تھا جو چند روز پیشتر بڑے تمطراق سے نجوں کے جھوپڑے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ حالات اتنی تیز رفتاری دکھائیں گے۔ چند روز کے اندر اندر وہ نہ صرف اپنے قبیلے کے خلاف مخبری کرے گا، بلکہ ایک دھواں دھار جنگ کے بعد پکڑا بھی جائے گا، اور پھر اسی جھونپڑے کے سامنے، جہاں سے وہ سینکڑوں مرتبہ آزادانہ گزر چکا ہے، ایک پیڑ سے یوں بندھا ہوگا کہ اہل قبیلہ اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے بے تاب ہوں گے۔ میری نگاہیں لنگر خان کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ اپنے انجام کے بارے میں پر یقین تھا، اور اس کیفیت نے اس پر عجیب بے حسی طاری کر دی تھی۔ وہ یوں کھڑا تھا جیسے اسے اپنے آپ سے اور ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہ ہو۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں آئی کہ آگے بڑھ کر لنگر خان کے لیے رحم کی درخواست کروں۔ لشکر خان میرے پہلو میں کھڑا تھا اور میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے ارادے کو بھانپ لیا۔ میرا بازو تھام کر وہ بولا، نہیں برادر، آگے جانے کا ضرورت نہیں، اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ تمہارا یا ہمارا بات اب کوئی نہیں سنے گا۔ یہ اس قبیلے کا اندرونی معاملہ ہے، اور قبائلی جرگہ مجرم کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پھر بھی خان، ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ جرم کے مقابلے میں یہ سزا بہت سخت ہے۔ اگر یہ لوگ اسے مارنا ہی چاہتے ہیں تو سیدھی طرح گولی مار دیں۔ لشکر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا یہ بات بھی فضول ہے۔ یہاں سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح قبیلے کا قانون بتاتا ہے، اور قبیلے کا قانون بتاتا ہے کہ غدار کا سزا عبرت ناک موت ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ اگر یہ شخص سردار بشر گل کا سگا بھائی بھی ہوتا تو بھی جرگہ اسے معاف نہ کرتا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی لنگر خان کی ٹانگیں رسوں سے باندھی جا چکی تھیں، اور یہ کوئی معمولی رسے نہیں تھے۔ ہر رسہ قریباً 3 انچ لپیٹ کا تھا، اور اس کی لمبائی 50 گز سے کم نہیں تھی۔ ان دونوں رسوں کو 2 گھوڑوں کی پشت سے منسلک کر دیا گیا۔ گھوڑوں پر چاقو چوبند سوار براجمان ہو گئے تو ایک سن رسیدہ باریش شخص جھک کر چلتا ہوا لنگر خان کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے دانوں والی ایک بڑی تسبیح جھول رہی تھی۔ لنگر خان کے سامنے کھڑا ہو کر پہلے تو وہ کچھ پڑھتا رہا، پھر اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں کافی فاصلے پر تھا، لہٰذا اس گفتگو کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی۔ غالباً لنگر خان سے اس کی وصیت دریافت کی جا رہی تھی۔ ہجوم کی بے قراری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ بار بار آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور لٹھ بردار انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ تماشائی لنگر خان کے چاروں طرف موجود تھے، تاہم ہجوم سامنے کی طرف تھا۔ تماشائیوں کے اس حصار میں 2 مقامات پر شگاف ڈالے گئے تھے، یعنی وہاں سے تماشائیوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یوں لنگر خان کی دائیں اور بائیں جانب ہجوم میں 2 راستے بن گئے تھے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، گھوڑوں کو ان راستوں میں بھاگ کر جانا تھا۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تو وہ رسیاں کھول دی گئیں جن کے ذریعے لنگر خان کو درخت سے باندھا گیا تھا۔ صرف گردن کے قریب 1-2 بندشیں باقی رہ گئیں۔ لنگر خان کا رنگ اب کورے لٹھے کی مانند سفید دکھائی دے رہا تھا۔
یوں لگتا تھا اسے چکر آ رہے ہیں اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رسوں کو مخالف سمت میں کھینچنے والے گھوڑے اس کے دائیں اور بائیں جانب قریباً 3-3 گز کے فاصلے پر موجود تھے۔ گھوڑوں سے منسلک رسوں کو اس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ ان کے الجھنے کا کوئی خدشہ باقی نہیں رہا تھا۔ یکا یک ہجوم سے زوردار نعرے بلند ہونے لگے۔ دھکم پیل انتہا کو پہنچ گئی۔ پہرے دار لاٹھیاں مار مار کر لوگوں کو پیچھے ہٹانے لگے۔ میں نے دیکھا سردار بشر گل نے اپنے 38 بور ریوالور سے ہوائی فائر کیا۔ فائر ہوتے ہی گھڑ سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ سدھائے ہوئے گھوڑے کمان سے نکلے اور تیروں کی طرح دو مخالف سمتوں میں لپکے۔ رستے کھلتے چلے گئے۔ 40-50 گز کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ میری نگاہیں خود بخود لنگر خان کی طرف سے ہٹ چکی تھیں۔ میں اس وقت دائیں جانب گھوڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب رستہ تن گیا تو گھوڑے راستے لڑکھڑائے اور پھر سیدھا نکلتے چلے گئے۔ لنگر خان کی آخری دردناک چیخ تماشائیوں کے بے پناہ شور اور نعروں میں دب گئی۔ دائیں جانب جانے والے گھوڑے کافی آگے نکلنے کے بعد جب گھوم کر روشنی میں واپس آئے تو میری ایک اڑتی ہوئی نظر ان پر پڑی۔ ان کے عقب میں خون آلود چیتھڑوں میں لپٹی ایک ناقابل شناخت چیز گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں کوشش کے باوجود اس چیز پر دوبارہ نگاہ نہیں ڈال سکا۔ تاریخ گواہ ہے کہ فتح کا جشن اکثر و بیشتر لاشوں کے انباروں پر منایا جاتا ہے۔ ان میں دشمنوں کی لاشوں کے علاوہ فاتح فوج کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی ہوتی ہیں۔ پابندہ بستی میں اگلی رات جشن کا سما رہا۔ ہوائی فائرنگ ہوتی رہی، منچلوں کی ٹولیاں رقص کرتی رہیں اور جگہ جگہ بھڑکتے الاؤ رونق افروز منظر پیش کرتے رہے۔ سردار بشر گل کے جھونپڑے میں زبردست میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں بشر گل کے علاوہ لشکر خان، صوبیدار مرجان اور ایس پی برکت وغیرہ بھی شامل تھے۔ بشر گل اور لشکر خان مجھے بھی اس مباحثے میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ ایس پی برکت اور صوبیدار مرجان میرے اعلیٰ افسران ہیں۔ میں ان کے برابر میں بیٹھ کر میٹنگ میں حصہ لوں گا تو وہ میرے کان کھینچ کر لمبے کر دیں گے۔ بشر گل اور لشکر خان کو میری یہ وضاحت مطمئن نہیں کر سکی۔ بہرطور انہوں نے اپنی بات پر زور نہیں دیا۔ میں چاہتا تو میٹنگ میں شریک بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے وہاں ہونے والی طویل اور خشک گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ گفتگو لنگر خان اور اس کے ساتھیوں کے مستقبل کے بارے میں ہو رہی تھی۔ صوبیدار مرجان صاحب نے بڑے تم طراق سے دعویٰ کیا تھا کہ وہ لشکر خان اور اس کے 65 ساتھیوں کو خرم ایجنسی کی انتظامیہ سے غیر مشروط معافی دلا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے ساتھ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس چلیں اور اپنے ہتھیار ان کے سپرد کر دیں۔ لشکر خان اور اس کے قریبی ساتھیوں کو یہ تجویز پسند آئی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود بھی مار دھاڑ اور بھاگ دوڑ کی زندگی سے اکتائے ہوئے ہیں اور اب یہ سلسلہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں معافی کی ایک ایسی پیشکش چند ماہ پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن اس وقت عیسیٰ جان کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ اب جبکہ ایجنسی کا ایک ذمہ دار شخص براہ راست لشکر خان کو یہ پیشکش کر رہا تھا تو لشکر خان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کریں۔ انہیں بشر گل کے جھونپڑے میں غور و فکر کرتے چھوڑ کر میں نجو کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی نجو کے چہرے پر جیسے ایک آس کا چراغ روشن ہو گیا۔ وہ خاموش رہتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سوال بن جاتی تھیں۔ یہ آنکھیں مجھ سے شہباز پہلوان کے بارے میں پوچھتی تھیں کہ وہ کہاں ہیں، تم اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آتے؟ اب مجھے نجو کی ان سوالیہ نگاہوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں جانتا تھا یہ قابل رحم نگاہیں ہیں، پھر بھی ان نگاہوں کی تپش چہرے پر محسوس کر کے مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ میں جھونپڑے میں داخل ہوا تو نبیلہ بھی وہیں موجود تھی۔ اس کے زخمی تلوے اب ٹھیک تھے۔ نہا دھو کر اس نے نجو کا ایک جوڑا پہن لیا تھا۔ یہ کپڑے سے ذرا ڈھیلے تھے، پھر بھی اچھے لگ رہے تھے۔ سفید پھولوں والی زرد شلوار قمیص تھی، اس کے ساتھ زرد رنگ کی ہی جرسی تھی۔ یقیناً وہ ایک خوبرو عورت تھی۔ وہ ایسے حالات سے گزری تھی کہ پتھر کی عورت بھی ہوتی تو چکنا چور ہو جاتی۔ وہ پتھر کی نہیں، گوشت پوست کی عورت تھی۔ بیتے ہوئے شب و روز کی نحوستیں اور ملامتیں تاریک پرچھائیوں کی طرح اس کے چہرے پر چھائی رہتی تھیں۔ وہ ذلت کے جس مقام سے گزر چکی تھی، اس کے بعد وہ شاید خودکشی کر لیتی، مگر اپنے بچوں کی محبت اسے اس فعل سے دور رکھے ہوئے تھی۔ وہ ایک عورت کی حیثیت سے شاید مر چکی تھی، مگر ماں کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے انگیٹھی کے سامنے بیٹھتے ہوئے نبیلہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے پپوٹے بھاری تھے، لگتا تھا کچھ دیر پہلے تک روتی رہی ہے۔ کیا ہوا نبیلہ؟ وہ خاموش رہی۔ اس کی جگہ نجو نے جواب دیا، صاحب جی آپ بی بی کو جلدی سے اس کے گھر والے کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ بیچاری بڑا پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے۔ رات اس نے برا خواب دیکھا ہے،
बस सुबह से रोती चली जा रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप हुई है, अब आपको देख कर फिर रोने लगी। मैंने कहा, नबीला, सख्त वक्त तो गुजर गया है, अब क्यों रोती हो? अब तुम दोबारा अपनों में जाने वाली हो। मैं तुम्हें यही खुशखबरी सुनाने के लिए आया था। खुशखबरी का सुनकर नबीला की अश्क बार आंखों में चिरागा सा हो गया। वो वजाहत तलब नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, हाँ, हम वापस जा रहे हैं, बस 2-3 दिन तक, अब कोई मसला नहीं रहा। ईसा जान और शंकर के साथी तितर बितर हो चुके हैं, जो बाकी बचे थे वो हमारे साथ आ मिले हैं। अब यहाँ से निकल कर टल पहुँचना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे लाहौर से उठकर शेखोपुरा चले जाना। कोई फ़िक्र फाके की बात नहीं है, तुम चलने की तैयारी करो। अल्लाह ने चाहा तो चंद रोज़ तक तुम अपने बच्चों के पास पहुँच जाओगी। नबीला गैर यकीनी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे हालात की इस मेहरबान करवट पर इसे भरोसा ना हो रहा हो। मैंने सिगरेट सुलगाकर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, नबीला, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारा शौहर मालिक मोहम्मद एक हकीकत पसंद शख्स है। मैंने इसे बहुत करीब से देखा है और मुझे 100% यकीन है कि इसके दिल में तुम्हारे लिए अब भी वही मोहब्बत है जो इस हादसे से पहले थी। वो जानता है कि तुम हालात के जबर का शिकार हुई हो और उसे ये भी मालूम है कि तुम्हें इस जबर से बचाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस पर खुद आयद होती थी। वो मर्द था, इसे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी जो वो नहीं कर सका। वो तुम्हें कसूरवार कैसे ठहरा सकता है? वो तो तुमसे खुद अफू और दरगुजर का तालिब है। तुम्हें ईसा जान की कैद से छुड़वाने के लिए वो कई बार कोशिश कर चुका है। एक दफ़ा तो ईसा जान के डेरे के पास खूनरेज़ लड़ाई भी हो चुकी है। इस लड़ाई में 4 आदमी मारे गए थे। यकीनन मालिक मोहम्मद इसके बाद भी तुम्हारी रिहाई की कोशिशें जारी रखता, मगर फिर ईसा जान ने एक चाल चली और मालिक मोहम्मद को तुम्हारे मरने की झूठी इत्तला पहुंचा दी। इस इत्तला ने मालिक मोहम्मद की कमर तोड़ दी। वो इतना मायूस हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। लेकिन जिस तरह तुम अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हो, इसे भी ज़िंदा रहना पड़ा। ये ज़िंदगी मालिक मोहम्मद के लिए कितनी दर्दनाक है, इसका अहवाल वो तुम्हें खुद ही बताएगा। इसके मुलाजिम बताते हैं कि वो दिन रात तुम्हारी याद में आंसू बहाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। इसने सारा वक्त तुम्हारे बच्चों की निगहदाश्त में वक्फ कर रखा है, बल्कि इस घर में वो एक ऐसे बच्चे को भी ले आया है जिसे देखकर तुम सांस लेना भूल जाओगी। मैं कुछ समझी नहीं। जब तुम अपने घर पहुंचोगी तो सब समझ जाओगी और पहचान लोगी। वो तुम्हारा खून है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। मैं तुम्हें क्या याद दिलाऊं? याद तो वो चीज़ दिलाई जाती है जो भूली हुई हो, और मुझे यकीन है एक माँ अपने बिछड़े हुए बेटे को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलती। नबीला की मुतवरम आंखों में एकदम हैरत का समंदर मुअज्जन हो गया और वो रो देने वाली आवाज़ में बोली, खुदा के लिए पहलियाँ ना बुझवाएं, मुझे बताएं आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पहले बेटे यूसुफ की। यूसुफ अब तुम्हारे घर में है और तुम्हारे दीगर बच्चों के साथ रह रहा है। मालिक मोहम्मद इसे लाहौर से ढूंढ कर लाया है। वो कहता है यूसुफ अब इसी के घर में परवरिश पाएगा। वो इसे अपने बच्चों से बढ़कर प्यार दे रहा है और मुझे यकीन है कि देता रहेगा। नबीला हैरत का बुत बनी आंखें पटपटा रही थी। तुम्हारी जुदाई ने मालिक मोहम्मद को बदल कर रख दिया नबीला। अब तुम्हें इससे मिलकर एक खुशगवार हैरत का एहसास होगा। वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ चुका है, सारी पुरानी सोहबतें और महफिलों को खैरबाद कह चुका है। अब वो 5 वक्त का नमाजी है, दीनदारी की बातें करता है और सर झुकाकर रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है।